بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے اولاد کا شمار بڑی بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس سے انبیاء کرام علیہم السلام بھی مستغنی نہیں ہوئے، بلکہ بعض انبیاء جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بھی اس اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا. جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر ہر نعمت کی طرح اس میں فتنہ کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے متعدد مقامات پہ اولاد کو فتنہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش کا باعث ہیں، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھو کہ یقیناً اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. اور دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں. جو انسان ایسا کرے گا یقیناً وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے. تو ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کی تربیت وہ والدین کے اوپر لازم ٹھہرتی ہے، جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے علاج معالجے کا، ان کے لباس کا بندوبست کریں، ان کے لیے چھت مہیا کریں، اور حسب استطاعت ان کی ضروریات اور پھر سہولیات بھی ان کو دیں. وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے یہ بھی لگا رکھی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو صرف اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی جب وہ صاحب اولاد ہو، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کرنا، اور ایسے اسباب جو جہنم میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھنا، اور کامیابی کے اسباب مقدور بھر ان کے لیے مہیا کرنا، یہ بھی صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے. اس ضرورت کے پیش نظر آج کا ہمارا یہ سیشن تربیت اولاد کے تعلق سے رکھا گیا ہے. اس میں اگرچہ بہت سی باتیں ہیں، ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہم توفیق کا سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم مختصر وقت میں بھی زیادہ باتوں کو سمیٹ سکیں. سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے
کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ انسان سازی یہ مشکل ترین کام ہے۔ انسانوں کو انسان بنانا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے، اور بچوں کی تربیت یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور یہ کام جتنا بھاری ذمہ داری کا حامل ہے، اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق اور مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ صرف اور صرف ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کبھی بھی اپنے مقصود کو نہیں پا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کے دلوں کو نہ بدل دے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری کائنات کے جو لوگ ہیں ان سب کے دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ یقلبھا کیف یشاء، اللہ رب العزت ان دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر، اپنے تجربے پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اور گڑ گڑانے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بدلنا چاہیں، تو فرعون جیسے ظالم اور سرکش کے گھر میں پرورش پانے والے بچے کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا سکتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو تو پھر نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ راہ ہدایت پہ نہیں آ سکا۔ یہ دونوں امثلہ ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے سب سے پہلے توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ نمیر اشعری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، الادب من الآباء والصلاح من اللہ عز وجل، ادب سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور صلاح دینا یعنی ان کے دلوں کو درست کر دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہدایت دلالت دینا ہے، یعنی ان کو رستہ دکھانا ہے، ان کو اس رستے پر چلنے کی توفیق دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو پھر ہمیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم نقطہ جو تربیت اولاد کے تعلق سے وہ ملحوظ رہے، وہ یہ کہ تربیت اولاد ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماؤں کی ذمہ داری اس لحاظ سے دو چند ہو جاتی ہے کہ ماؤں کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق وہ باپوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ حدیث جس میں ہر انسان کو نگران قرار دیا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بارے میں فرمایا کہ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، کہ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں مسئول ہے اور اس سے ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، یہ ان کا نگران ہے۔ اور خاتون کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں بالخصوص اولاد کا ذکر الگ سے فرمایا، اگرچہ مرد کی ذمہ داری میں جب اہل بیت کہا گیا تو اس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور بھی گھر کے افراد ہیں، لیکن جب بیوی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو اس کے الفاظ یہ ہیں والمرأة راعیۃ فی بیت بعلہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، کہ عورت وہ راعیہ ہے، وہ نگران ہے اپنے خامند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی، اور عورت سے ان کے تعلق سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ مرد اور عورت دونوں ہی اس میں شریک ہوں گے، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری کچھ اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کا تعلق گھر میں ہمہ وقت موجود ہونے کی بنا پہ بچوں سے زیادہ رہتا ہے، جبکہ خامند جو ہے یا بچوں کا باپ وہ فکر معاش کے سلسلے میں اس کو گھر سے جو ہے وہ نکلنا بھی پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تیسری بات یہ کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس بات کو ملحوظ رکھا جائے تو ان کے لیے خیر اور صلاح کی دعا ماں بھی کرے، باپ بھی کرے اور کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے یہ اللہ سے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اب دیکھیں عملی طور پہ انہوں نے اپنی بیوی اور نومولود کو اس بے آب و گیاہ زمین میں لا کے چھوڑا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے اللہ تاکہ یہ نماز کو قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں۔ صرف عملی کام ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا نہیں بھولے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کے اس عمل میں ان کو شامل بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کو جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد سے نالاں ہو کے، کسی بات پہ ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے ان کو بد دعا دینے سے گریز کرنا چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقون من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب۔ فرمایا کہ تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں بد دعا کر بیٹھو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور پھر تمہیں ظاہر ہے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو کہ جب وہ بد دعا قبول کر لی جائے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اولاد سے مالا مال کرے تو ان کے نام رکھنے میں حسن انتخاب کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ہاں یہ آج طور پہ یہ رواج چل نکلا ہے، کوئی انڈیویجویلٹی کو ملحوظ رکھتے ہیں، کوئی ایسا نام جو بڑا منفرد سا ہو، جو کبھی کسی نے رکھا نہ ہو، اور پھر اس کے لیے وہ نہ جانے کون کون سی کتابوں کو ٹٹولتے ہیں، گوگل کو سرچ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بے شمار نام ہیں، ان میں سے ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ناموں کا انتخاب یہ بھی بچوں کی تربیت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کے نام جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اس کے علاوہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبدیت کی نسبت لگا کے بچوں کے نام رکھے جائیں، یہ بڑے ہی خوبصورت نام ہیں۔ اسی طرح بچیوں کے نام بھی ایسے رکھے جا سکتے ہیں، مثلاً عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اور اگر بیٹی ہو تو بیٹی کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ رکھا جائے گا امۃ اللہ، الف میم اور آگے گول تا اور آگے لفظ اللہ، امۃ اللہ،
عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اور امت اللہ کا مطلب اللہ کی بندی۔ اسی طرح عبد الرحمن، امت الرحمن، عبد الودود، امت الودود، عبد الرحیم، امت الرحیم۔ یہ اس طرح یہ ایک تو نام رکھنے کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت کے طرف نسبت کر کے اپنے بچوں کو ان ناموں سے پکارا جائے اور یہ نام ان کے رکھے جائیں۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمارا عقیدت اور احترام والا تعلق یہ کار فرما ہوتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں جو کہ فلاں نبی کے اندر خاص خاص خوبیاں تھیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے۔ صحابیات کے نام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام ہیں، آپ کی صاحبزادیوں کے نام ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بہت خوبصورت انتخاب ہے۔ یا سلف صالحین میں جو بزرگ تھے ان کے ناموں میں سے، اور جو سلف صالحین میں سے جو خواتین تھیں ان کے ناموں میں سے انتخاب کیا جائے۔ اس میں ایک تو اسلام کی طرف ہمارا رجحان یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کے اوپر بھی انشاءاللہ الرحمن اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس میں ضمناً یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ نام جو ہم انبیاء اور صحابہ کے ناموں کی طرف منسوب کر کے رکھتے ہیں، ان میں پھر ہمیں معنی تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ یہ فلاں نبی کا نام ہے یا فلاں صحابی کا نام ہے، یہی بات کافی ہے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا کسی صحابیہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی محترمہ کا نام ہے، یہی بات کافی ہے کہ یہ ان کی طرف نسبت کر کے ہم نے اپنی بیٹی کو پکارنا چاہا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں مزید اس نام کا معنی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس میں معنی کا جو ہے وہ پتہ لگا لیا جائے کہ اس کا معنی صحیح بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور اس میں کافر لوگوں کی مشابہت نہ ہو، کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو، ان سے مرعوب ہو کے اپنے بچوں کے نام نہ رکھے جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، من رزقہ اللہ ولدا فلیحسن اسمہ وتأدیبہ فاذا بلغ فلیزوجہ، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے بس اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھا ادب سکھائے، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا بندوبست کرے۔ اس کے بعد پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ قبل اس کے کہ کوئی ان کو برے نام سے پکارنا شروع کرے، یہ تو کسی کو بھی برے نام سے، الٹے لقب سے پکارنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں اس سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ تو قبل اس کے کہ کوئی ان کے نام کو بگاڑے یا کسی اور نام سے اس کو پکارے، کسی ایسی کنیت کا ان کے بچپن میں ہی انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہو۔ عربوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی بھی کنیت رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوا کرتی، اور اولاد تو بعد کی بات ہے، اس کے باوجود کسی نام کی طرف نسبت کر کے اس کی کنیت رکھ دینا، یہ عربوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی، اور اس کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بچپن میں بھی کسی کا نام اس طرح کنیت جو ہے نا وہ اس کی رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کی کنیت تھی ابو عمیر۔ یہ وہی بچے تھے کہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے ان کے خامند جو کہ گھر سے باہر تھے، انہوں نے اپنے خامند کے آنے پر ان کو نہیں بتایا بلکہ ان کو جو ہے وہ تسلی دی، اور یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت
جو ہے وہ نے کوئی امانت وہ ہمیں سونپی ہو، کسی نے بھی کوئی امانت دی ہو، تو وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا بالکل حق رکھتا ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں امانت دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ تو یہ وہی بچہ تھا، اس کی کنیت تھی ابو عمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارا کرتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اس بچے سے اس کی چڑیا کے بارے میں پوچھتے، وہ اپنی چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل نغیر۔ تو ابا عمیر یہ اس کی کنیت تھی۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کنیت کے ہونے کے لیے آگے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو قبل اس کے کہ کوئی بچے کے نام کو بگاڑے، اور نام کا بگاڑا جانا یہ بچے کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اس سے پہلے ہی ہم بچے کو اچھی کنیت سے پکارنا شروع کر دیں تو یہ انشاءاللہ الرحمن یہ اس کے مستقبل کے لیے بھی اچھا ہوگا، اس کی عزت نفس بھی اس کے اندر پیدا ہوگی اور اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح چھٹا نقطہ وہ یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں ایمان اور توحید کا بیج بویا جائے۔ اس بچپن کی عمر میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایمان، توحید، یہ چیزیں ان کے دلوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی بجائے یہ بھوتوں اور پریتوں کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل نامناسب بات ہے، اس کے بچوں کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا جیسے برے اخلاق ان کے اندر آتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور اس بچپن کی عمر کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ پہ توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی بجائے جو ہے وہ اگر ماں باپ یہ کام کرتے ہیں کہ کسی اور کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو ویسے بھی جھوٹ ہوگا، یہ جھوٹی بات ہے، اور پھر دوسرا یہ بچوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کو راسخ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سکھاتے تھے، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث بہترین حدیث ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کلام کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی نگرانی میں رہنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے ان کو یہ بات فرمائی کہ اگر ساری کی ساری امت بھی جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، سارے مل کر بھی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ہاں اگر اللہ نے لکھا ہوا ہوگا تو ہوگا، اور اگر سب مل کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو سب مل کے بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہونا چاہیے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت بھی سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی سکھا رہے ہیں، اور تقدیر بھی سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات اس حدیث کے یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی تربیت کی۔ یہ حدیث بڑی تفصیل کی متقاضی ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمارا موضوع ہے، ورنہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جانی چاہیے۔
اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ایک دفعہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہی باتیں سکھا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، اے معاذ اللہ کا بندوں کے ذمے حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر بندوں کا اللہ کے ذمے حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا اللہ کے ذمے حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں۔ ایسے اور بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچپن میں ہی صحابہ کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کریں، توحید کو راسخ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق گہرا اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَذَاوِرَةٌ، ہم قریب البلوغ نوجوان تھے، یعنی ایسے بچے جو قریب البلوغت ہوں، ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایمان سیکھا۔ اور کب ایمان سیکھا؟ آپ یہ جملہ سن کے حیران ہوں گے کہ کب ایمان سیکھا۔ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن بھی سیکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، ایمان سیکھنے کے بعد جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس میں ضمناً ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ایمان کے بارے میں جانیں، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی توحید پہ، اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے تعلق سے اس کا کیا ایمان ہے، اس کا کیا منہج ہے، کیونکہ یہ قرآن سیکھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کسی کے پاس درس قرآن لینے جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس کے پاس ترجمہ کلاس پڑھنے جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پڑھانے والا ہے کون، اس کا اپنا ایمان کیا ہے، کیونکہ فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی کا یہ مقولہ ہے کہ جس کے پاس خود کوئی شے نہ ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا پہلے یقین ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سیکھنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ درس قرآن کے لیے بھی جا رہے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی لاکھ کہتا رہے کہ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم نے صرف سادہ سادہ ترجمہ پڑھانا ہے، اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پہلے ایمان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ اور جس کا اپنا ہی ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے درست نہ ہو، اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہی اس کے نزدیک صحیح نہ وہ کرتا ہو، تو ہم ایسے انسان سے کیسے اپنے ایمان کے بارے میں بے خوف ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایمان قرآن سیکھنے سے بھی پہلے ہے، قرآن سیکھنے سے بھی پہلے ایمان کی اہمیت ہے۔ پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھا، ایمان سیکھنے کے بعد، تو پھر ہمارا ایمان پہلے جیسا نہ رہا بلکہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو گئی، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کلمہ توحید سکھائیے اور اس کے معانی سکھائیے، کیونکہ یہی وہ دین کی اساس ہے، یہی ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اساس ہے، اور یہی ان کے زندگی بھر کے نیک اعمال کی قبولیت کی اساس ہے، کیونکہ کلمہ توحید کے بغیر زندگی بھر کے اعمال، نیکیاں، فلاحی کام، رفاہی کام، غریبوں کے کام آنا، فقراء اور محتاجین کی داد رسی کرنا، یہ سب کسی کام نہیں آئے گا۔ ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ صحیح طور پہ ان کے دلوں میں اس کا معنی جاگزیں کیا جائے، کیونکہ یہی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مراقبہ، یعنی مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی،
کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، یعنی کسی کی زبان پہ بھی وہ ابھی بات نہیں آئی ہوتی، صرف دل میں موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کا علم جتنا ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوگا، صحیح طور پر بغیر اس میں الحاد کا شکار ہوئے، اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں یا تو دیکھ کر، یا سونگھ کر، یا چکھ کر، یا چھو کر۔ یہ وہ چیز جو ہے وہ جو انسان کے حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ نہیں۔ سنا ہے؟ ہم نے تو نہیں۔ تو پھر کیسے پہچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ایک تو واحد یہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اور دوسرا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی ہمیں جوڑنا چاہیے، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے، مستند علماء کے پاس بیٹھ کے ان سے سیکھ کے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، ان کے دروس کو سن کے، اور اسی طرح وہی چیز اپنی اولاد کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ساتھ ہمارا تعبد کیسے ہو؟ مثلاً اس کی چند ایک امثلہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ ان میں جو اللہ کی صفت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اب اس صفت رحمت کے ساتھ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہ یعنی جو آپ کے اوپر رحم کرے، آپ کے دل میں لامحالہ اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف دلی میلان ہوتا ہے۔ تو اس صفت سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں اسباب رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت کرتا ہے، کیونکہ اس کا نام الرحمن ہے۔ اب ہمارے اینڈ پہ ہے کہ ہم کیسے اس کی رحمت کو حاصل کر پائیں گے۔ کیا ہم وہ ان اسباب کو بروئے کار لا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے کون کون سے اسباب ہیں؟ وہ ایمان ہے، توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور غریبوں محتاجوں کے کام آنا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو کہ اسباب رحمت ہیں۔ اس انداز سے ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الغفور، التواب، یہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ تو اس انداز سے اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بشری تقاضا کے تحت آپ سے گناہ ہو جائے، تو آپ نے کبھی بھی اس گناہ کو چھوڑنے میں اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب ہے، اللہ تعالیٰ الغفور ہے۔ فوری اس کو وہیں پہ چھوڑیں، اپنے کیے پر شرمساری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ مہربان ہے جو نہ صرف آپ کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، بلکہ وہ آپ کے گناہ کو نیکی میں بھی بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ گناہوں سے نفرت اس اسم کے ذریعے ہمارے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، ہماری اولاد کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا نام القریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اب یہ اللہ رب العزت کی صفت کہ اس کا قریب ہونا، اس میں کیسے شاندار اوصاف ہمارے اور ہماری اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ کی ماں سے بھی زیادہ، آپ کے باپ سے بھی زیادہ، آپ کے شریک حیات سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ کوئی آپ کو اتنا نہیں جان سکتا جتنا آپ کو اللہ جانتا ہے۔ سب سے پہلے جس کو مجھے پکارنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے میں اور تنہائیوں میں بھی اس کو پکارنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن ایک ذات جو ہمیشہ قریب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اس کو تم پوشیدہ بھی پکارو اور گریہ زاری کرتے ہوئے بھی پکارو، اور تم اس کو خوف سے بھی پکارو اور اس کو تم طمع سے بھی پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو جو ذات قریب ہے اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور جن سب کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ بھی بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ قریب ہے کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ کوئی اور کیسے ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے ہمارا داتا اور کوئی اور کیسے ہمارا گنج بخش ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قریب ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اور اس کا نام القدیر، مثلا اس کو بھی لے لیجئے، القدیر، وہ خوب قدرت رکھنے والا، علی کل شیء قدیر، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، آپ کو اس کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہمیں اس کے اوپر ہی توکل رکھنے کی طرف ابھارتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر کبھی توکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی کام ایسا ہے نہیں جو اللہ سے نہ ہو سکتا ہو۔ ہاں، اللہ رب العزت کی حکمت میں اور اس کے علم میں اور اس کے جو ہے وہ فیصلے میں، اس کی مشیت میں یہ ہوا تو اللہ رب العزت ہی کرے گا، اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس نے نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے ہو نہیں سکتا، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ اس نام کے ذریعے بچوں کی پرورش کی جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکل رہا۔ آپ کی زبان سے اگر گالی نکلے، آپ کی زبان سے کوئی فحش گوئی ادا ہو، آپ کی زبان سے کسی کی غیبت چغلی ادا ہو، آپ کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیا السمیع نہیں سنتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ ادا ہو جو اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کا باعث بن جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی میں اگر دیکھے گا تو کیا ہم سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں برسائے گا؟ نہیں، اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے کبھی بھی اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ دیکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے جو ہے وہ اپنے استاذ یا ماں باپ کے ڈر کی بجائے اور یہ خفیہ کیمروں کے ڈر کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیمرے بند ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ استاذ آپ سے دور ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہمیشہ آپ کے پاس موجود نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان اسماء اور صفات کے ذریعے بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول وہ ہم پڑھ کے اسی کے اوپر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے، کہا جا رہا ہے کہ وقت اتنا ہی ہے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تحفۃ الودود فی احکام المولود، یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، تحفۃ الودود فی احکام المولود۔ اس میں وہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ وَقْتُ نُطْقِهِمْ فَلْيُلَقِّنُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ مَسَامِعَهُمْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَوْحِيدُهُ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ فرماتے ہیں کہ جب بچے بولنے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بولنا شروع کریں، تو سب سے پہلے ان کو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائیں،
ان کو کچھ اور سکھانے کی بجائے، ان کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھانے کی بجائے، ان کو بابا بلیک شیپ سکھانے کی بجائے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چیزیں بیکار ہیں، فضول ہیں. ہمارے بچے ان الفاظ سے نہیں پہچانے جانے چاہیے. ہمارے بچے لا الہ الا اللہ سے پہچانے جانے چاہیے. ہمارے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے پہچانے جانے چاہیے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اگر موقع ملا. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ان کی مسامع سے ٹکرائے، یعنی ان کی سماعت سے ٹکرائے، ان کے بولنے کے قابل ہونے کے بعد وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفت اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ماں باپ ان کے کانوں میں اللہ کی معرفت پہنچائیں. اللہ رب العزت بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ سے ہو نہیں سکتا. ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے اپنی زندگی بھر کے اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. یہ اس انداز سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ان کی مسامع سے سب سے پہلے ٹکرانے چاہیے. اور یہ بات ان کے جو ہے وہ کانوں میں ٹکرانی چاہیے. وَتَوْحِيدُهُ، اللہ تعالیٰ کی توحید، کلمہ توحید، اور پھر اس کے معانی، یعنی ان کے حساب سے جتنا ان کا ذہنی مستویٰ ہے اس کے مطابق ان کو سکھایا جانا چاہیے. اور اسی طرح فرماتے ہیں ان کو اسی وقت یہ بات سکھائی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اور یہ اس کا کمال ہے کہ وہ عرش پہ ہو کے سب کو دیکھتا ہے، عرش پہ ہو کے سب کو سنتا ہے. ہم عموماً یہ جملہ بول دیتے ہیں شعوری طور پر اور یا لاشعوری طور پر بھی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہو. یہ جملہ بھی پورا صحیح نہیں ہے. یعنی حاضر ہو کے ناظر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. حاضر ہو کے ناظر تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. کمال یہ ہے کہ جو ہو عرش پہ اور ہر چیز کو دیکھتا ہو. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور اللہ رب العزت کا جو کہ ہمارا معبود برحق ہے، اس کا سب سے بلند ہونا، یہ بھی ہمارے اندر، یعنی اس بات کے اوپر ایمان ہونا بھی ہمارے اندر عالی صفات پیدا کرتا ہے. وہ صفات جو صفات ذمیمہ ہیں، بری صفات ہیں اور گری ہوئی صفات ہیں، ان سے انسان بچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علو، صفت علو، اور اس کا اعلیٰ ہونا، اس کا عالی ہونا، عرش پہ مستوی ہونا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر اچھے اثرات مرتب کریں گی. اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سنتا ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سب سے پہلے ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرانی چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.